فوجی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال. چور آپ نے پکڑنا, کھرا نکالو جی. لے جی میں یوں, ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے, ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے, میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا ہوں. چور کے گھر پہنچنا اب آپ کی ذمہ داری. منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے, منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا, اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے. کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں, کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا. اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے. ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک. بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں. یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے. جب رسالت مآب نے کہا بھی جنگ کے لیے جانا ہے, سب گئے, سب نے تلواریں اٹھائیں, جنگ کا سامان اٹھایا, فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے, تیار ہو گئے. جب این تیار ہو کے قافلہ جانے لگا, رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا. بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے. یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا. رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی, رسول کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی علی کے بغیر, جنگ بغیر علی کے. سنی کتاب کا جملہ ہے, اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے. دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں. سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے. سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا ہوں, چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے, اتنا خوبصورت جملہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا, رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں, پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں, پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے. ہائے ہائے ہائے, بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ. عزت کو چھوڑ کے جائیں نا, جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرے. یا علی آپ رکیے, چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے, تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے, کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ یا بس یہ سفر وہی تھا. ڈرے سہمے جنگ علی نہیں. مدینے سے نکل کے بھی مڑ مڑ کے مدینے آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں, پھر پتہ نہیں آؤ ہو کہ نہ بچے یا نہ بچے. یہ بڑا, اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں, منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے, یہ جنگ کے لیے, جنگ ہونی نہیں تھی, وہ نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا, وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب
تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے, تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے. یار آپ سن کیا رہے ہیں, میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا. ان لوگ اب ہم تو بچ گئے, اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی ساتھ نہیں. اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا, اس پہاڑی کو کہتے عقبہ, عین کاف بے یا, عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب وہ عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے, عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی, سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی. جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا, اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا. علی نہیں ہے, رسول تنہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت مآب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں. سنیے گا, جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا, ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا. یہ محض ایک حادثہ تھا, اتنی خطرناک پہاڑی تھی, رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا. توجہ اب آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے. اب کھورے کا ٹائم آیا تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا. یہ اب اس چکر میں تھے. جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی, تو رسول نے کہا رکو بھائی. لشکر رک گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جبریل آیا ہے, اس نے اللہ کا حکم دیا ہے, میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا, تم سارے نیچے سے جاؤ. بھائی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ بھی کر رہا تھا. منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ, آپ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, ماننے کو تیار ہے, رستہ بڑا خطرناک ہے, یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ہے ان کا نام بھی بتا دیا. کون جا رہا ہے؟ فرمایا حذیفہ یمانی اور عمار یاسر. یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے, تم سب نیچے سے جاؤ. عمار, جی یا رسول اللہ, میری اونٹنی کی مہار پکڑ. لفظ سنا, بالکل بیان ہی واقعہ پڑھ رہا. رسالت مآب نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چابک یا تازیہ نہ استعمال نہیں کرتے تھے. رسالت مآب نے فرمایا حذیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چابک ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. وہ نکال لا. کیوں؟ میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنا. حذیفہ کہتا پہ نبی کا حکم سن کے میں سہما کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیانہ ہی نہیں مارنے دیتے, تو میرے ہاتھ میں چابک دے دیا ہے, تو میں اس سواری کو چابک کیسے ماروں گا جس پہ نبی بیٹھے ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں صحابیت. اگر میں نے اس اونٹنی کو چابک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیہ نا وہ دوڑتی, تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرناک ہے, یہ سنبھلے گی کیسے؟ حذیفہ کہتا میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا. سفر شروع ہوا. اللہ نے اتنا گہرا اور گھنا اندھیرا کر دیا کہ حذیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا. خطرناک پہاڑی, اندھیرا. حذیفہ کہتا کہ جب ہم بالکل پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے تو اب منافقین نے کہا کہ اگر نبی نے رستہ بدلا ہے تو اب ہم نے تدبیر نہیں بدلنی, ہم نے آج کا موقع ضائع نہیں کرنا. ہم پیچھے سے اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے, پیچھے سے جا کے نبی کی اونٹنی کو دھکا دے کے ہم واپس آ جائیں گے. ہم کہیں گے نبی نے ہمیں ساتھ لے کے گئے ہی نہیں, ساتھ لے کے جاتے ہم حفاظت کر لیتے. اب تدبیر ادھر سے پلٹی گئی.
قتل علی پڑھنے لگا ہوں، قتل علی، جڑیں دکھانے لگا ہوں کہاں سے نکل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم پیچھے سے جائیں گے۔ جب بالکل پہاڑ کے درمیان میں پہنچے انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے، سرپٹ گھوڑا دوڑا اوپر کی جانب۔ جب گھوڑا تیز رفتاری سے اوپر کی طرف دوڑ رہا تھا ایک تیز چڑھائی پہ، رسالت مآب نے آواز، حذیفہ، جی یا رسول اللہ، یہ جو چابک میں نے تجھے دیا ہے نا ان کے گھوڑوں کے منہ پہ مار۔ حذیفہ کہتا ہے کہ میرا سانس پھول گیا۔ حذیفہ کہتے ہیں، حذیفہ اس کی روایت کے وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ کوئی لوٹنے والے پیچھے آ رہے۔ حذیفہ جلدی سے دوڑے اور حذیفہ نے تیز رفتار آتے ہوئے گھوڑوں کے منہ پہ وہ چابک مارنا شروع کیا۔ اب بہتر سمجھتے ہیں، بزرگ بہتر اس کی گواہی دیں گے کہ جب گھوڑا تیز اوپر چڑھ رہا، اوپر سے اس کے منہ پہ مارا جائے، اسے ریزسٹ کیا جائے، تو وہ اسی تیز رفتاری سے پیچھے کو پلٹ۔ جب حذیفہ نے ان کے منہ پہ مارنا شروع کیا تو وہ گھوڑے پیچھے کی جانب دوڑے۔ رسالت مآب اترائی جا چکے تھے، ہمارے یاسر رسول کی اونٹنی کو لے کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ پیچھے سے حذیفہ سانس پھولا ہوا، سر سے امامہ اترا ہوا، اٹ پٹ ہوئے ہوئے رسول کی طرف دوڑے، قدموں میں گرے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ رسول کی آواز آئی، حذیفہ کون تھے؟ حذیفہ دیکھا تھا، یا رسول اللہ، اندھیرا پڑا تھا، ان کے چہروں پہ نقاب تھا، ان بندوں کے چہروں پہ نقاب تھا، لیکن یا رسول اللہ بندے نہیں پہچانے، گھوڑے پہچان لیے۔ گھوڑے پہچان لیے۔ اب حذیفہ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ جو، کیونکہ عربوں میں گھوڑوں کی وجہ سے پہچان بڑی آسانی سے ممکن تھی۔ عرب تو کیونکہ سواری ان کی گھوڑا تھی، وہ تو گھوڑا بولتا تھا تو آواز پہچان لیتے تھے کس نسل کا ہے۔ اس کا میں نے بندے نہیں گھوڑے پہچان لیے، یہ فلاں فلاں کی سواری تھی۔ جب نام لگا رسول نے کہا خاموش۔ اب حکمت سننا، کھرا بالکل سر پہ پہنچ گیا ہے، اب میں نے یوں یہ رکھنا ہے اور کھرا پکڑا جانا ہے۔ اب میں نے دیکھنا کہ آپ چور پکڑتے کیسے ہیں، اب دیکھو گا ملتان کیسے محنت سنتا ہے۔ رسول نے فرمایا حذیفہ بندوں کے نام مدینے جا کے نہیں لینے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ انہوں نے حملہ کیا۔ فرمایا اگر تم نے مدینے جا کے ان کے نام لکھے تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی، لوگ کہیں گے کل مکے سے بندے مسلمان کر کے لے کے گیا، مدینے جا کے پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیے، پھر کلمہ نہیں پھیلے گا، پھر دین نہیں پھیلے گا، اسلام یہیں پہ یہی رک جائے گا۔ ان کی وجہ سے میں اللہ کا دین روکنا نہیں چاہتا، میں تبلیغ مذہب کو روکنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو یہ بھی تو کوئی بات نہیں کہ ان کی اتنی بڑی سازش، اتنی بڑی سازش، اللہ نے نام بھی نہیں لیے، آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے، اللہ بھی نام نہیں لے رہا، آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے، پھر بندوں کو کیسے پتا چلے گا جو قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تیرے مخلص کون تھے، تیرے دشمن کون تھے؟ نبی نے کہا کیا یہ نشانی تھوڑی نہیں ہے، اگر یہ میری زندگی میں مر گئے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میرے بعد مر گئے تو علی جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ میری زندگی میں مر گئے تو میں نہیں پڑھاؤں گا، میرے بعد مر گئے۔ جنازہ مغفرت کی دعا ہے، جنازے کی تکبیر مغفرت کی دعائیں معصوم نہیں کرے گا۔ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں اگلی سطر اس واقعہ کو پورا لکھنے کے بعد لکھی ہے، انہوں نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ لکھا ہے منافقین عقبہ کی پہاڑی میں۔ واقعہ عقبہ پورا لکھنے کے بعد انہوں نے نیچے لکھا کہ اس واقعہ عقبہ کے بعد جب بھی کوئی مدینے میں مرتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حذیفہ اور عمار کو ڈھونڈتے تھے کہ جنازے پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا۔ علی کی دشمنی دعوت ذوالعشیرہ کافروں سے شروع ہوئی، مدینے میں منافقوں میں آ گئی۔ یہ منافقت چلتی چلتی پہلے سوال کا جواب میں نے
50 منٹ میں دے دیا کہ علی کی دشمنی ذاتی نہیں تھی، اللہ اور نبی کی دشمنی تھی. اور کس کس سے تھی؟ اگلا جواب کہ جو علی کی آخری جنگ ہوئی ہے وہ جمل اور صفین میں کافروں سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے اگلا نتیجہ دوں اور یہیں پہ سلام کرو. اگر بات کو پھیلاؤں گا تو 1 گھنٹہ اور گزر سکتا ہے. اب یہیں پہ نتیجہ دینے لگا، اسی موڑ پہ نتیجہ دینے لگا. 80 جنگوں پہ گئے ہیں میرے امام، کسی جنگ میں علی کے بدن پہ خراش بھی نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. اتنے رن میں اتنی تلواروں اور نیزوں کے درمیان لڑنے والا علی کوفہ میں ایک ضرب سے شہید کیوں؟ سوال میں نے ملتان کی ہوا میں چھوڑا. جو چاروں طرف سے تلواروں کا رش تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مسجد میں علی نے شہادت کیوں لی؟ میرے اللہ اگر تو نے علی کو شہادت دینی تھی کسی میدان میں دیتا، تیرے دین کا روب بڑھتا، تیرا دین بچاتا بچاتا علی فلاں میدان میں شہید ہو گیا. شہادت دی تھی تو میدان میں کیوں نہیں دی؟ دوسرا سوال، امیر المومنین نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے خم غدیر تک کسی موقع پہ نہیں کہا فوزت برب الکعبہ. مکہ میں اعلان کیا، نہیں کہا فوزت برب الکعبہ. تبلیغ کی، نہیں کہا فوزت برب الکعبہ. بستر محمد پہ سو کے کہا، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. بدر فتح کر کے نہیں کہا، احد کا فاتح بن کے نہیں کہا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے نہیں کہا، مرحب کو قتل کر کے نہیں کہا، خندق میں کل ایمان بن کے نہیں کہا، زہرا کا شوہر بن کے نہیں کہا، حسنین کا بابا بن کے نہیں کہا، خم غدیر میں اپنی ولایت کا اعلان کروا کے نہیں کہا، صحابہ سے اپنی بیعت کروا کے نہیں کہا. 19 رمضان کو کیوں کہا؟ دونوں سوال ایک جواب میں پرونے لگا ہوں. جنگ میں، میدان جنگ میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اور فوزت برب الکعبہ 19 کو کیوں کہا؟ تیار ہے ذہنی طور پہ؟ ہر میدان میں علی گئے تھے دین بچانے کے لیے. اب علی کے سامنے کافر نہیں منافق تھے. منافق علی کے لیے ہر سازش تیار کر رہے تھے. اتنی سازشیں تیار کر لی تھیں کہ اگر وہ سازشیں تاریخ کا حصہ بن جاتی تو آج حقیقت سمجھنے والا کوئی بھی نہ ہوتا. امیر المومنین کو خبر تھی کہ سازشوں کا مرکز بن رہا ہے اور میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اتنی سازشیں ہوں گی، اتنی سازشیں ہوں گی کہ ایک دور آ جائے گا پھر علی والوں کو یہ کہہ کے قتل کر دیا جائے گا، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں. پھر علی نے بھی کہا کہ اب میدان کا انتخاب نہیں کروں گا، اب میں بھی مسلح کا انتخاب کروں گا، میں بھی مسلح کو چنوں گا. علی نے وضو کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے مسح کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے قیام کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے رکوع کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی. ادھر علی کا سر سجدے میں آیا، ادھر قاتل کی ضرب آ گئی. علی نے کہا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا. سجدہ کر دیا، تو بچ گیا، علی کامیاب. جس دن مبلغین اور خطبہ اور واعظین نے ممبر سے ہسٹری پڑھنی شروع کر دی، لوگ قبیلوں کے قبیلے شیعہ ہو جائیں. ہمارے جو پہلے مناظرین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تاریخ پڑھتے تھے. اب ہماری ممبر کی تاریخ بدل گئی ہے، ہم نے اس سبجیکٹ کو چھوڑ دیا. امیر المومنین کے قتل کا منصوبہ 19 رمضان نہیں، پہلی خلافت کا دور تھا جب علی کو قتل کرنے کا منصوبہ ایک بار پھر بنا تھا. ایک شخص ہے جس کو علی کے قتل کے لیے مسجد میں بھیجا گیا تھا اور اسے علی کو قتل کرنے کا طریقہ وضو کرنے کے بعد مسح میں بتایا گیا تھا.
یہ علی کے قتل کا منصوبہ مسجد میں بنا اور مسح کرتے ہوئے اسے بتایا گیا. اور جب خوف طاری ہو گیا علی کا، علی کو یوں مصلی پہ دیکھا کہ علی کے چہرے پہ روب جلا، ڈر گئے اور اسے نماز میں سلام پڑھتے ہوئے اسے روک دیا گیا. چہرہ پھیرا اور اسے اشارہ کر. امیر المومنین اپنی نماز تمام کی. ممبر کی عزت کی قسم ہے، علی جس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ بڑا سرخیل بنایا تھا اسے، خالد بن ولید کو. علی اس کے پیچھے آئے، علی نے اسے ہنسلی کی ہڈی سے پکڑا، پکڑ کے اتنے زور سے دبایا کہ اس کی چیخ نکلی. یہ کہہ کر انہیں کہا بتا تجھے کس نے بھیجا تھا. اس نے نام لیے. علی گریبان پکڑ کے ان لوگوں کے پاس لے کر گئے. تلوار نکال کے علی نے کہا تم نے اسے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا. جب علی کا چہرے کا روب اور نیام سے نکلتی ہوئی تلوار دیکھی تو ان کی زبان سے آواز نکلی تجھے اس قبر کا واسطہ، ہمیں معاف کر دو. علی نے تلوار نیام میں واپس کر کے کہا اگر میرے پاس نبی کی وصیت نہ ہوتی کہ یا علی میرے بعد تلوار نیام میں رکھنا، پھر میں دیکھتا کہ تم علی کو کیسے کمزور سمجھتے. بس علی کی زبان، انہیں نبی کی وہ وصیت پتا تھی کہ نبی کے بعد علی لڑے گا نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ مدینے کا ایک یہودی جب امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو اس نے علی کے قدموں میں گر کے کہا مجھے کلمہ پڑھا. علی نے کہا مدینے کب سے آیا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے خیبر فتح کیا تھا، میں گھر بار چھوڑ کے مدینے آ گیا تھا. علی نے فرمایا میرے خیبر میں مسلمان نہیں ہوا، آج میری بے بسی پہ ہو رہا ہے. اس نے کہا میں نے تجھے خیبر میں لڑتے دیکھا ہے، میں نے تیری تلوار تیری انگلیوں پہ لہراتی دیکھی ہے، میں نے دروازہ بھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تب مجھے پتا تھا تو اپنی طاقت دکھا رہا ہے. آج تیری یوں جھکی ہوئی گردن بتا رہی ہے تو خود نہیں چلتا، تجھے کوئی چلا رہا ہے. تو خود نہیں چلتا، تجھے کوئی چلا رہا ہے. تو خود نہیں لڑتا، تجھے کوئی لڑنے کا حکم دیتا. عید قریب تھی اور زینب یتیم. 3 مہینے سے رونے کے لیے ترسی ہوئی قوم. اب پتہ چلا ہے کہ حسین کے ذکر کی قدر کتنی ہے. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ عزادار یہ حسین کتنی بڑی نعمت ہے. اب ہم گھروں میں چیخے مار مار کے کہہ رہے ہیں مولا ہم ہر چیز کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، مولا ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ان روتی ہوئی آوازوں سے دعا کرو میرا مولا ہمیں معاف کر دے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے. ہم سے اپنی عزاداری نہ واپس لینا، ہم سے یہ نعمت عظمیٰ نہ چھینا. ہم ہر چیز کے بغیر رہ لیں گے، ہم تیرے ماتم کے بغیر نہیں رہ. یہ وہ قوم ہے جسے رونے سے سکون ملتا، جسے زخمی ہو کے شفا ملتی. فضائل زیادہ پڑ گیا. مصعب بس سیخیں بلند ہو گئیں، 2 سطریں پڑھ کے تمام کر دو. کسی بیٹی کا عید سے پہلے 90 سال کا باپ مر جائے، علاقے کے بزرگ نماز عید کے بعد کہتے گھروں کو نہیں جانا، پہلے اس بچی کے گھر جائیں، اس کا باپ مرا ہے. آج وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوگی، اسے جا کے اس کے باپ کا پرسہ دیں.
عید والے دن بیٹیاں دروازے کی طرف دیکھتی ہیں، اگر چیخیں اس سے بھی بلند ہو سکے تو ڈرنا۔ 21 رمضان کو علی نے دنیا چھوڑی، 9 دن بعد کوفے میں پہلی عید آ گئی۔ علی کی بیٹیاں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ زینب کے گھر کا دروازہ کھلا، حسن کا پہلا قدم بہن کے گھر میں آیا۔ زینب تڑپ کے اٹھی، حسن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی بتا بھائی بن کے آیا ہے یا بابا بن کے آیا ہے؟ حسن رو کے کہتی آج بھائی بن کے نہیں، آج بابا علی بن کے آیا ہوں۔ رو کے کہتی پھر بیٹیاں باپ سے جو مانگے باپ کو دینا پڑتا ہے، اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں تو مجھے دے گا؟ حسن رو کے جو مانگنا مانگ، آج میں باپ ہوں تو بیٹی ہے، جس بندے نے گھر تک ماتم کرنا ہے۔ رو کے کہتی پھر میری منت ہے، ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں آئے، میں غازی کو دیکھوں، مجھے میرا بابا علی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ ایک بار غازی سے کہے میرے باپ علی کے کپڑے پہن کے آ، میرے مالک اس ماتم کا صدقہ ہر شیعہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن، مجھے میرے گھر میں چل کے دکھا، میں چلتا ہوا غازی دیکھوں، مجھے میرا بابا علی یاد آئے۔ شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، 2 روایتیں پڑھنا، اللہ میرے بھائی باقر شاہ کی بہن کو حسین کی بہن کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقامت آ کر۔ جتنے بھی آئے ہو میرا مالک، جتنے ہی ذکر میں بیٹھے ہیں، تجھے بی بی کے اجڑنے کا واسطہ، ہر عزادار کو اپنی حفاظت میں رکھنا میرے مالک، ہر جسمانی روحانی بیماری سے بچا کے رکھنا۔ 17 رمضان 40 ہجری، ضربت سے 2 دن پہلے علی نے کوفے کی جامع مسجد میں آخری تقریر کی۔ تقریر کرتے کرتے علی کی آواز، کوفے والو، میں نے کبھی کسی یتیم کو ستایا تو نہیں؟ کوفے کی لوگوں کی آواز نہیں، یا علی ہم نے تجھ جیسا عادل امام تو دیکھا ہی نہیں۔ علی رو کے فرماتے پھر میرے بعد یتیموں کو ستانا نہ، میرے بعد یتیموں سے اچھا سلوک کرنا۔ امیر المومنین نے تقریر ختم کی، مسجد کے صحن کے اندر کوفے کے لوگوں نے علی کو گھیرے میں لے لیا۔ یا علی، آج آپ کی تقریر میں یہ جملہ کیوں آیا؟ علی رو کے فرماتے اس کی وضاحت میں مسجد میں نہیں کر سکتا، ایسے کرنا شام کو اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا۔ کوفے کے لوگوں نے اپنے گھر جا کے اپنی پردہ دار اپنی عورتوں سے کہا آج علی نے تقریر کی ہے۔ آج علی رو رہے تھے، آج علی کے چہرے پہ روب نہیں تھا، آج علی کی سسکیاں نکل رہی تھی۔ اللہ جانے ہمارا مولا رویا کیوں ہے۔ ہم علی نے کہا ہے کہ اپنی عورتوں کو بھیجنا۔ کوفے کی عورتیں سروں پہ چادریں لے کے علی کے گھر کی طرف دوڑی۔ علی دروازے میں بیٹھ گئے، علی نے گھر کا دروازہ کھولا، ایک ایک کوفے کی عورت علی کے قریب سے گزر دی گئی۔ علی کا گھر کوفے کی عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ جب علی کا شہر بھر گیا، علی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، دروازہ بند گیا۔ فضہ بہن، فضہ کی آواز ہے جی مولا، فرمائے چراغ روشن کر۔ فضہ نے چراغ روشن کیا۔ علی کی آواز ہے فضہ میری زینب کے حجرے کے قریب آ۔ فضہ بی بی کے حجرے کے قریب آئی۔ علی نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا، رو کی آواز ہے میرے زینب کے حجرے کا پردہ ہٹا، کوئی سید مجمع میں بیٹھا ہے مجھے معاف کر دینا۔ فضہ نے زینب کے پردہ ہٹایا۔ علی کی آواز ہے فضہ چراغ زینب کے چہرے کے قریب کر۔ فضہ نے چراغ ہتھیلی پہ رکھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چراغ زینب کے چہرے کے قریب کیا۔ علی نے دیوار پہ سر مارا، آواز آئی زینب ایک بار اپنی چادر ہٹا۔ زینب نے چادر ہٹائی۔ علی کی آواز آئی کوفے کی عورتوں، اس کا چہرہ پہچان لو، یہ میری بیٹی زینب ہے، اگر یہ کوفے آئے اسے پتھر نہ مارنا، اس کا تماشا نہ دیکھنا، یہ میری لاڈ والی بیٹی۔ اللہ اللہ